خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹو، بچوں، اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وأوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، و اور، ایایا صرف مجھ سے، فرہبونی پس ڈرو مجھ سے، وآمنو اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر، انکاری، بہی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلاً ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، بریکٹ میں کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے، و اور، ایایا صرف مجھ سے، فاتقونی پس ڈرو مجھ سے، ولا اور نہ، تلبسو تم ڈھانپو، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، و اور، تکتمو نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے۔ یا اے بنی، بنین، بنون، ابنا، یہ سب ابن کی جمع ہے۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو بنین کیا ہو گیا؟ بیٹے۔ اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ اذکرو یاد کرو، اذکرو کا لفظ ذکر سے ہے، ذال کاف رے، ذکر۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، چاہے دل سے کیا جائے یا زبان سے، نسیان کے مقابلے پر آتا ہے، یا پھر مسلسل یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا بھی اور مسلسل یاد کرنا بھی، محفوظ کرنا۔ نعمتی میری نعمت، نعمت کا لفظ اردو میں بہت عام ہے، عربی میں یہ خوشحالی، فضل، کرم، عطا، فیض، احسان، نوازش، انعام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ التی وہ جو،
یہ الذی اور الذین ہی کی طرح ہے. انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، و اور اوفو، اوفو کا لفظ جو ہے یہ وفا سے ہے، واو فے یہ اس کا روٹ ہے، پورا کرنا، عہد، ناپ تول، شرط، منت، نظر، زندگی، ان سب کے پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے. بے عہدی میرے عہد کو، عین ہے دال عہد، کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا، خبرگیری کرنا، اقرار کرنا، حفاظت کرنا. اوفی میں پورا کروں گا، بے عہدکم تمہارے عہد کو، و ایایا اور صرف مجھ سے، فرہبونی پس ڈرو مجھ سے. اس کا روٹ ہے رے ہے بے، رہب، اسی سے لفظ راہب نکلا ہے. رہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو راہب بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن رہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط شامل ہو. اچھا آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے میثاق کا لفظ بھی پڑھا تھا اور عہد بھی پڑھا تھا، تو وعدے کے لیے دو لفظ ہو گئے نا. تو عہد تو کیا ہو گیا؟ وعدہ کرنا، اور وعدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، خبرگیری کرنا. لیکن میثاق یہ ہے کہ جب عہد کو کسی قسم وغیرہ سے مزید پکا کیا جائے اور مضبوط کیا جائے تو میثاق ہو جاتا ہے. اور ایک وعدہ بھی ہوتا ہے، وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو وعدہ جو ہوتا ہے اس میں وعید پائی جاتی ہے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے، چاہے اچھی چیز کی چاہے بری چیز. تو وعدہ کیا؟ بات یا قول جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے. عہد جس بات یا قول قرار کی حفاظت کی جاتی ہے، اور میثاق جس عہد یا قول و قرار پر قسم کھا کر مزید اس کو پکا کیا جاتا ہے. اور صرف قسم ہی نہیں، تکرار کی وجہ سے بھی پختگی ہو سکتی ہے. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت ساتھ اس کے جو میں نے نازل کی، مصدقاً صدق سے ہے سچائی کے لیے، مصدق تصدیق کرنے والا، سچا کہنے والا، لما معکم واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اولا اول کس کو کہتے؟ پہلے کو، کافرن جانا پہچانا لفظ ہے، بھی ساتھ اس کے، ولا تشترو اور نہ تم بیچو. کیا روٹ ہے اس کا؟ شین رے یہ، شرا خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثمنن قیمت. کیا روٹ ہے اس کا؟ سے میم نون، سمن. کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں سمن، کیا مطلب بنا اس کا؟ قیمت. اسی سے ملتا ہے ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سمینہ، قیمتی، قیمت والی، ویلیبل. قلیلاً قلت سے، تھوڑا، قاف لام لام، مقدار وزن فاصلے مدت سب کے لیے آتا ہے ان کا تھوڑا ہونا. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے. اب آپ دیکھیے کہ ڈرنے کے لیے کتنے لفظ آ گئے آپ کے پاس. سب سے پہلے تو فَاتَّقُون، ٹھیک ہے، پھر فَرْهَبُون، پھر خوفن. ان کا فرق ہوگا کوئی کہ نہیں؟ کیا فرق ہو سکتا ہے ان میں؟ تقوی ہوتا ہے برے انجام کا خوف جو انسان کو کسی چیز پر راضی کرتا ہے یا آمادہ کرتا ہے. رہبہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈر جس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اضطراب اور احتیاط پائی جاتی ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ عام لفظ ہے خوف. ولا تشترو اور نہ تم بیچو، بے آیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھ سے ڈرو. ولا تلبسو اور نہ تم لباس پہناؤ. یہ لباس پہناؤ کا معنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. اس کا روٹ کیا ہے؟ لام بے سین، لبس، لباس، لباس اسی سے ہے. تو معنی یہاں کیا کیا گیا؟ چھپانا، ڈھانپنا. لباس بھی کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے. ولا تلبسو اور نہ تم ڈھانپو، نہ تم چھپاؤ، الحق کا حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتم الحق کا اور نہ تم چھپاؤ حق کو، کاف تے میم کتما چھپانا. یہ جو پیچھے لا آ رہا ہے اس کی وجہ سے نفی کا مفہوم آ گیا. وانتم اور تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو. چلیے اس کو مختصراً پھر دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، کیا کرو؟
اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، میں نے تم کو عطا کی تھی. یہاں دنیا کی نعمتیں بھی جو خاص طور پر بنی اسرائیل کو دی گئی، اور نعمت ہدایت بھی مراد ہے. اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو. کون سا عہد؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے. اس کا ذکر قرآن پاک کی سورت المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. کیا وعدہ؟ کہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں تم بچ جاؤ گے برے انجام سے. اور کیا کرو؟ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو. کیونکہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے انسان کو دوسروں کا ڈر ہوتا ہے کہ اور لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہو. اور کیا تلقین کی گئی؟ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان لاؤ؟ بما، ساتھ اس چیز کے جو انزل تو میں نے نازل کی. کیا؟ قرآن پاک. مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. کون تصدیق کرنے والی ہے؟ یہ کتاب یعنی قرآن. کس چیز کی؟ لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کی، اور تمہاری کتابوں میں جو نبی آخری کے بارے میں پیشن گوئیاں آئیں ان کی. یہ تو تھا یہ کچھ کرو اور کیا نہ کرو. ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ کیا؟ اول کافرن، پہلے انکاری. پہلے انکاری ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. اور ویسے بھی یہ پہلے سے چونکہ کتاب کو جانتے تھے، انبیاء کو جانتے تھے، تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے. تو ان کو کہا گیا کہ تم انکار نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے انکار کر لیا تو تمہارے پیچھے باقی بھی انکار کر جائیں گے. ولا تشترو، اور نہ تم بیچو. کس کو؟ بے آیاتی، میری آیات کو. کیسے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ پیسوں کے ساتھ بیچ دو؟ نہیں، کسی بھی طرح نہیں بیچو. اور بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی مرضی اور ان کے فائدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب بتانا، یا ان کو چھپا کر غلط باتیں بیان کرنا، اور اس کے عوض لوگوں سے دنیا کے فائدے حاصل کرنا. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ پھر کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی دراصل انسان کو سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ایک قوت بخشتا ہے. ولا تلبسو، اور نہ تم ڈھانپو. کس کو؟ الحق کا، حق کو. حق کیا ہے یہاں؟ قرآن پاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. کس کے ذریعے؟ بالباطل، باطل کے ذریعے. باطل سے مراد یہاں کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ بول کر تم سچائی کو مت چھپاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. یہاں کس حق کو چھپانے کی بات پھر ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، قرآن پاک کی حقیقت. یعنی جب دوسرے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو تم سچی بات نہیں بتاتے ہو، حالانکہ تم ان کو پہچانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو. یہ لوگ کیسے علم رکھتے تھے؟ کیونکہ اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس کتابیں تھیں، یہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود چھپاتے تھے. چلیے آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گروہ یہود کا موجود تھا، جن کو اہل کتاب بھی کہا گیا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. تمام انسانیت کو عبادت کا حکم. اب سارے لوگوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ان کو کتاب دی گئی، ان میں رسول بھیجے گئے.
ان کو ہدایت بخشی گئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرح طرح کے انعامات کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے، تشریف لے گئے، وہاں یہ پہلے سے موجود تھے، یہ کتاب کو پہچانتے تھے، رسولوں کو پہچانتے تھے۔ اگر یہ ایک مثالی نمونہ پیش کرتے، اچھے مسلمان بن کے دکھاتے، تو دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان تھا، اور ان کا بگاڑ دوسروں کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اس لیے ان کو خاص طور پر خطاب کیا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کرائیں۔ انسانوں کے کسی بھی گروہ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی رسول کو بھیجے اور انہیں کتاب اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت بہت وافر مقدار میں عطا کی، لیکن ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کا دین ان کے لیے ایک تقلیدی رسم بن گیا، ان کے دل سخت ہو گئے، دین بس ایک ریچول بن گیا، ایک رسم بن گیا، لگے بندے طریقوں کا مجموعہ رہ گیا، ان کے اندر نہ شعور تھا، نہ احساس تھا، نہ اس کی قدر تھی۔ تو اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں۔ کتنی محبت سے ذکر کیا جا رہا ہے نا، کسی کو کسی کا بچہ کہنا، کسی کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا ایک محبت کا انداز ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے والد کا نام لے کر آپ کو بلائے، سوچئے کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا نا؟ اے فلاں کے بچے، کتنے پیار کا انداز ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا تھا۔ یہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، ایک پیغمبر کے پوتے تھے۔ اے اسرائیل کے بچوں، اسرائیل کے بچوں اس لیے بھی کہا گیا کہ والد کا عمل سامنے لایا جائے، ان کا رتبہ اور مقام یاد دلا کر احساس دلایا جائے کہ تم پیغمبر کی اولاد ہو، تمہیں ایسے کام زیب نہیں دیتے۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو۔ پیچھے میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو چیز بھول جائے اسے یاد کرانا، وہ نعمت جو تم بھول چکے ہو۔ کون سی نعمت؟ دین کی نعمت، ہدایت کی نعمت، جس کو تم بغیر شعور کے لیے ہوئے ہو، صرف ایک ڈھانچہ یا ایک خال رہ گیا ہے تمہارے پاس، اس کی اسپرٹ کو یاد رکھو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو تم پورا کرو۔ عہد سے ایک تو تورات کے احکامات مراد لیے گئے کہ تمہاری کتاب میں جو احکامات تمہیں دیے گئے تھے اور تم نے ان کی پابندی کا وعدہ کیا تھا، ان کو پورا کرو۔ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اصل دین کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنا لیا۔ کتاب صرف چند مخصوص لوگوں کو یاد ہوتی تھی، عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ پورا کرو۔ ایک اور چیز کو بھی وعدہ کہا گیا، اور وہ کیا ہے؟ جس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس کا ترجمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ تو یہاں وعدہ پھر کون سا وعدہ ہے؟ اصل میں کچھ کام کرنے کا۔ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں بھی تمہاری برائیاں تم سے
دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے اس کے بعد انکار کیا. کس سے انکار کیا؟ میری باتیں ماننے سے. منکم، تم میں سے. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دو طرح کے وعدے لیے تھے. ایک تو اچھے کام کرنے کے، اور دوسرے آئندہ آنے والے رسولوں کی مدد کرنے کے. اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے عہد لیا گیا تھا. کیا؟ کہ جب ایک رسول تمہارے اندر آئے گا تو تم کیا کرنا؟ اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اچھے کام کرو اور اس پیغمبر کو مان لو. تو کیا ملے گا تم کو؟ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے؟ کہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا. اچھا، عہد کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کو سناتی چلوں کہ عہد پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک یہ سزا دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں، یعنی جہنم تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک سزا ملے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی اتنا ہی یہ جھنڈا بڑا ہوگا. اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا. یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے. میدان حشر میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا نا، تو عہد توڑنے والے جہاں کھڑے ہوں گے ان کے سر پہ یا ان کی جگہ پر ایک جھنڈا لگا ہوگا جس پہ کیا لکھا ہوگا؟ یہ عہد توڑنے والے لوگ اس میں نیچے کھڑے ہیں. اور جتنا بڑا کوئی عہد توڑنے والا ہوگا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا. اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے کسی وعدے کو توڑ ڈالے، جس میں عام طور پر منت اور نظر وغیرہ بھی آتی. اور ویسے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم ایک عہد ہی کرتے ہیں نا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے تم ڈرتے رہو. یہ کیوں کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو کون سی چیز اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے؟ معاشرہ، لوگ. پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اللہ کی بات مانوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. اور لوگوں کا خوف بسا اوقات اتنا دل پہ آ جاتا ہے کہ انسان ان کے آگے مجبور ہو کے حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے. لیکن جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا. اور جب تک اللہ کا خوف نہ آئے، اللہ کا ڈر نہ آئے، اس وقت تک انسان سیدھے راستے پہ چل سکتا ہی نہیں. تو اچھے عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا خوف. اچھا، اور کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو؟ اور کیا کرو؟ وَآمِنُوا، ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما انزلت، جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک. مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے. تصدیق کرنے کا مطلب کیا؟ سچ کہہ رہا ہے. کس کو؟ لما معکم، ان چیزوں کو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں. یعنی یہ کتاب کوئی اجنبی کتاب نہیں، یہ کتاب تمہاری مخالفت میں نہیں آئی. یہ کتاب تمہاری چیزوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے، ان کو ویریفائی کرنے کے لیے، ان کو کنفرم کرنے کے لیے آئی ہے. کیونکہ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کی صحیح حفاظت نہیں کی تھی. اس میں کئی نئی نئی تبدیلیاں بھی کر لی تھی. اور ایک اور بات یہ کہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا. فرمایا یہ نبی آیا ہے، اس کی کتاب آئی ہے، یہ اسی بات کی تو تصدیق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ سب سے پہلے انکار مت کرو. اول کافر بے، یعنی پہلے انکاری نہ بنو.
اس کی کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کیونکہ جو شخص کسی شر کا دروازہ کھولتا ہے، سب سے پہلے کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں ان سب کا نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور کیا نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچو۔ آیات کا بیچنا کیا ہوتا ہے؟ آیات کا بیچنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں وہی بات بتائی جائے جو ان کو پسند آئے، تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکے۔ یہاں پر فرمایا تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، تو اس کا مطلب یہ کہ بڑے پیسے ملے تو پھر بیچ ڈالنا چاہیے؟ نہیں، دنیا کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے اور تھوڑا تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ پھر دوبارہ وہی بات کی گئی نا کہ اگر مجھ سے ڈرو گے تو پھر یہ غلط کام چھٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس آیات الہی کا علم ہے۔ مثلا میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صاف صاف آپ کو بتا دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسے صرف اتنا یا وہ بتایا جائے جو آپ کو پسند آئے، اور جو آپ کو پسند نہ آئے وہ چھوڑ دیا جائے۔ کس لیے؟ کہ پھر آپ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، پھر آپ مجھے بہت ظالم اور فنڈامنٹلسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کیا کروں، میں اتنی بات کروں جس سے آپ خوش رہیں، ناراض نہ ہو، تنگ نہ پڑیں۔ تو یہ بات جو ہے کہ آپ کی خوشی کی خاطر اللہ کے دین کو چھپا دوں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اس کا علاج پھر کیا ہے؟ یا فتقون، صرف اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو حق بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اس کو سچی بات بتاتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی، اور جب علم والوں کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو پھر حق پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور کیا نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو مت چھپاؤ باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ۔ کیسے چھپاتے تھے؟ مثلا کوئی ان سے آ کے پوچھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو کہتے ہاں نبی تو ہے لیکن صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے تو اپنے پہلے والے ہی نبی کافی ہیں۔ کبھی کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپا دیتے تھے، ان کا نبی ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ کس بات کا علم رکھتے ہو؟ حق کا علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ حق اور باطل کو اس طرح گڈمڈ کر کے پیش کرتے تھے کہ جس سے دوسرے کو کنفیوژن ہو جائے، وہ بات سمجھ نہ پائے۔ تلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے شبہ میں ڈال دیتے تھے، یعنی بسا اوقات حق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حق لگے ہی نہ وہ حق ہو نہ وہ باطل ہو۔ جس طرح آپ حلیم پکاتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ سب کچھ مل جاتا ہے نا، کوئی دال چاول کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بالکل اسی طرح سچائی کو اگر حلیم کی شکل میں پیش کیا جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چٹخارا تو خوب آئے، لیکن اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی۔ تو علم والوں کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ حق کو باطل کو گڈمڈ کر دیں۔ اہل علم کا کام کیا ہے؟ حق کو واضح طور پر بتائیں اور باطل کو حق سے الگ کر دیں، اور حق کو کھول کے بیان کریں، نہ کہ اس کو چھپا جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔